اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء جتنے بھی آپ نے واقعات سنے قصص القرآن کے، ان تمام انبیاء نے جو اصل ان کا دعوت کا انداز تھا نا، وہ دلائل، براہین کے ذریعے، دلائل کے ذریعے حجت دوسروں کے اوپر قائم کر دینا اور انہیں پورے طریقے سے بات کو سمجھا دینا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، حکمت اور بصیرت کے ذریعے پوری بات ان کو سمجھا دینا کہ جو سمجھنا چاہتا ہو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اکثر ایسے تھے جو بات سمجھ لیتے تھے لیکن اپنی ذاتی حسد، بغض، عناد اور اپنے کہ جی میرا مال نہ چلا جائے، میرا عہدہ نہ چلا جائے، اپنی انانیت کے اندر رہ جایا کرتے تھے. ورنہ انبیاء نے تو بھرپور طریقے سے بڑے دلائل کے ساتھ باتوں کو بیان فرمایا. لیکن دلائل کے ساتھ ساتھ نا اللہ رب العزت نے انبیاء کی معجزات سے بھی مدد کی. کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمائے، کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمائے. اصل میں انسانوں کے اندر بھی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. تو انبیاء کی اصل جو بات ہے نا، وہ تو دلائل کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کر دینا اور سمجھانا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو معجزات ہوا کرتے ہیں، یہ ان کے دلائل کی تائید بن جایا کرتے ہیں. جو لوگ ذہنی سطح صحیح رکھتے ہیں وہ مطمئن تو دلائل سے ہوتے ہیں، لیکن مزید ان کا دل اطمینان معجزات سے ہو جاتا ہے. جو موٹی عقل والے ہوتے ہیں وہ معجزات کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دلائل کو بھی قبول کر لیتے ہیں. تو یہ دو طریقوں سے انبیاء کا سلسلہ رہا. اور جب بھی انبیاء نے معجزہ دکھایا جو بھی تھا، یہ فقط اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. یہ معجزہ کسی نبی کی ذاتی حیثیت سے نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا تھا کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. لیکن جو انہوں نے کچھ کر کے دکھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، تو ان کے ساتھ خدا کی مدد بھی پوری پوری موجود ہے. معجزات کے ذیل میں اگر ہم غور کریں تو ایک بات ہمیں کامن نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ ان کی قوم کے اس وقت کے حالات کے حساب سے دیا گیا کہ اس وقت کا حالات کیا تھے، انوائرمنٹ کیا تھے، لوگوں کی سوچ کیا تھی، لوگوں کا لکھنا پڑھنا مل اور آپس کے اندر معاشرت کیا تھی، ان کے اندر عقیدہ کیا تھا، ان کے اندر کون سی چیز زیادہ غالب تھی. اس چیز کو دیکھ کے جو ہے نا معجزات دیے گئے. اب میں آپ کو اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں علم نجوم اور علم کیمیا، کیمسٹری کا بہت زیادہ زور تھا. وہ لوگ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، بلکہ سورج کی تو عبادت بھی کیا کرتے تھے. وہ ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا. کرتے تو وہ چاند ستاروں کی بھی تھی. سورج کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ روشنی اور حرارت، سورج ان دونوں چیزوں کا مجموعہ. تو کہتے ہیں روشنی بھی اس میں ہے، حرارت بھی اس میں ہے، اور ان کے بقول کائنات کی بقا اور کائنات کی فلاح انہی دو چیزوں میں ہیں. اور آگ کو وہ سورج کا ہی ایک وہ سمجھ کے جو ہے نا کہ اس کا مظہر ہے، آگ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور آگ کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. اس لیے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. یہ ہماری عبادت، یہ ہمارا معبود اور ہماری فلاح اور بقا آگ میں اللہ نے رکھی ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو دشمن کو یہیں ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہ ان کا ایک جو ہے نا پس منظر تھا. تو اس اعتبار سے آج کی علمی تحقیق کے لحاظ سے وہ کیمیاوی طریقے سے بھی واقف تھے اور ان کے ہاں عمل تھا. اب اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کیمیا پرست لوگوں کو، آگ کو اور سورج کو، سب کچھ ماننے والوں کو، جب ان لوگوں نے جو ان کے ذہن کے مطابق ان کے دشمن تھے، یعنی اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو اوپر سے ایک آواز آ گئی، کونی بردم و سلام علی ابراہیم. آگ کو حکم آ گیا اللہ کا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اور وہ چاند کی عبادت کرنے والے، سورج، آگ کو سب کچھ ماننے والے حیران ہو کے شدید نقصان میں اور شرمندگی کے اندر چلے گئے کہ ان کا علم کیمیا، ان کی ہر چیز آج ختم ہو گئی. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق ایسا معجزہ عطا کیا کہ نیچے سے لے کے نمرود تک سارے کے سارے چپ ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیمسٹری ان کے زمانے میں تھی تو وہ معجزہ ملا. اب آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا سحر، جادو، میجک، اس کا بڑا رواج تھا.
عام لوگ بھی، عمرا بھی، حتیٰ کہ فرعون بھی اپنے رابطے یہ لوگ جادوگروں سے رکھتے تھے، جادوگروں سے میل جول ہوتا تھا اور ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا مقام ہوتا تھا، اور اپنے معاملات ان کے مشوروں سے کیے جاتے تھے، ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ تو جادو کا بہت زور تھا اس زمانے میں، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا وہ بھی ان کو بلایا کرتا تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خود قرآن کے اندر آتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کون سا معجزہ دیا؟ 2 معجزے عطا فرمائے تھے، خاص طور سے جو بنیادی طور پہ پہلے دیے گئے۔ کون سا؟ ایک ید بیضا، ہاتھ اندر ڈالتے بغل میں نکالتے تو روشن ہوتا تھا، اور دوسرا عصا، جب عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو ماحول کے حساب سے ان کو معجزات عطا ہوئے۔ اب جب فرعون نے اور باقی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم واقعتاً یہ بھی جادو ہے، کیونکہ ان کا دماغ ہی ادھر جاتا تھا، جیسے آج کل ہماری عورتوں کا دماغ کچھ مسئلہ ہو جائے جی جادو ہے، جی کسی نے جادو کر دیا۔ تو بہرحال فرعون کے زمانے میں جادوگروں کا ایک رواج تھا، عروج تھا۔ اللہ رب العزت نے ماحول کے حساب سے، وقت کی ضرورت کے مطابق وقت کے نبی کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جب ان لوگوں نے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور اس کے چاہنے والوں نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر دیا، اور انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے، جو ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا، انہوں نے سب کچھ میدان میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی سے اپنی لاٹھی پھینک دی، وہ ساروں کو ہی کھا گئی۔ یہ جادوگر تھے جتنے بھی، انہوں نے جب اس معجزے کو دیکھا ودن اے منٹ فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، جادو میں تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ یہ جادوگر ایمان لے آئے، اور فرعون اور اس کے لوگ کیا کہنے لگے؟ وہ تو کہنے لگے اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو بڑا جادوگر لگتا ہے، تو جادو ہے۔ لیکن جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، اس فیلڈ کے سمجھنے والے تھے، انہوں نے 1 منٹ میں کہہ دیا کہ یہ جادو نہیں۔ دوسرے لوگوں کی بات اور ہوا کرتی ہے، اصل اعتبار ہوتا ہے اس فیلڈ سے متعلق آدمی کے کہنے کا۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس، فزکس، اس کا بہت زیادہ عروج تھا۔ یونان کے طبیب اور یونان کے فلاسفر، ان کے طب اور حکمت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ لوگ خدا کی توحید اور دین حق سے تو بہت دور تھے، عوام بھی اور خواص بھی، لیکن یہ اپنے فلسفے کو لے کر، اپنے علم و دانش کو لے کر مادے اور روح اور ان چیزوں کے اوپر بڑی بحث کیا کرتے تھے، اور ان کے طبیب ایسے ہوتے تھے کہ ایسے ایسے مریض جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ اب یہ شاید کبھی صحت مند نہ ہو، ان کا وہ علاج کر دیا کرتے تھے۔ اور طب کا، میڈیکل سائنس کا اور فزکس کا بہت بڑا عروج تھا اس قوم کے اندر۔ اب ایسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ آپ کو جو معجزے ملے وہ کیسے ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیمسٹری کے حساب سے ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میجک، سحر، جادو کے حساب سے ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ آج آپ کی ضرورت میڈیکل سائنس اور فزکس کے حساب سے ملے۔ وہ کون سے معجزات تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہتے، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ جتنے بھی بڑے سے بڑے طبیب تھے اور ڈاکٹر تھے، کچھ بھی تھے، ہم ان کو حکیم کہیں، کوئی بھی نام دیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے تھے، مردے کو زندہ کرنے سے بہرحال وہ عاجز تھے، یہ نہیں وہ کر سکتے تھے۔ ایسا مریض جو بالکل قریب المرگ ہو اور جس کے بارے میں سارے کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا تو پھر وہ کہیں علاج کر لیا کرتے تھے، لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ ایک کام تو یہ کرتے تھے۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن مجید کے اندر معجزہ ذکر ہے وہ کیا؟ وہ پیدائشی نابینا کو اور جس کو جذام برس کی بیماری ہوتی تھی اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ اب ایک آدمی کی بینائی کمزور ہے، یا موتیا آ گیا، یا اس کو چار نظر آ رہے ہیں، یا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کی بڑی بیماری ہیں، بعض مرتبہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی خاص جیسے بلو رنگ نظر نہیں آ رہا یا ریڈ کلر نظر نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کے معاملات بہت ساری، آنکھوں کی بھی بہت ساری بیماری ہیں، اللہ اپنی رحمت سے نعمت کو قائم رکھے۔ تو
اور اس نعمت کے صحیح استعمال کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ آنکھیں یہ گناہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاک فیس بک پہ نامحرموں کو اور حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں دیں، یہ تو اللہ نے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے اور ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے دی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ ملا کہ وہ مادر زاد نابینا کو ٹھیک کر دیا کرتے۔ اب وہ آنکھوں کی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر لیا کرتے تھے، بڑی آسانی سے کر لیا کرتے تھے، لیکن جو پیدا ہی اندھا ہوا اس کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کی طب میں، ان کی میڈیکل سائنس اور فزکس میں اس شخص کے لیے کچھ نہیں تھا جو پیدا ہی اندھا ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ تیسرا، وہ مٹی کے پرندے بنا لیتے، گارا لیتے، مٹی وغیرہ لیتے، اس کا پرندے کی شکل بنا لیتے، پھر اس کو پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا، زندہ ہو جاتا، چل پڑتا۔ اس چیز سے بھی ان کی میڈیکل سائنس اور فزکس بالکل فارغ تھی، اس کا بھی ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ اور چوتھا جو قرآن مجید میں ان کے معجزے کو ذکر کیا گیا وہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بتا دیا کرتے تھے بھائی تم آج کھا کے کیا آئے ہو اور تمہارے گھر میں کیا ہے، یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اس کی حکمتیں مختلف لکھی ہیں علماء نے۔ ایک تو یہ لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اچھا اگر آپ کو اتنا ہی سب کچھ ہے نا اور آپ کہتے ہیں تو بتائیں آج ہم نے کیا کھایا اور گھر کیا چھوڑ کر آئیں۔ تو وہ مذاق اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے، طنز کے لیے کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ان کو بتا دیتے تو وہ جو مذاق اور طنز کا ماحول ہوتا وہ سنجیدگی میں بدل جاتا اور وہ خاموش ہو جاتے۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے، ایک اور حکمت لکھی ہے۔ ممکن ہے دونوں ٹھیک ہوں کیونکہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو مختلف کچھ ایسے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو ماننے والوں کی صف میں آ جاتے ہیں لیکن اندر کھوٹ ہوتا ہے، اندر منافقت ہوتی ہے، اندر بدعملی ہوتی ہے، اندر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ تو فقط زاہدانہ قسم کی تھیں، ٹوٹل زاہد، اور آپ کی اپنی زندگی بھی مکمل زاہدانہ زندگی، کوئی آپ نے زندگی پر اپنا گھر نہیں بنایا، دعوت دیتے رہتے، دین کی دعوت دیتے، جہاں رات آتی سو جاتے۔ تو زندگی میں آپ نے اس طرح کی طرف توجہ نہیں دی، تو بہت ہی زاہدانہ آپ کی زندگی تھی اور اسی کی دعوت آپ سب کو دیتے۔ تو بعض لوگ جو اندر سے کھوٹے ہوتے تھے نا تو کہتے جی ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، ہم بھی جناب بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں۔ تو بتاتے جناب آپ یہ کھا کے آئے اور یہ کچھ موجود ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی ذرا سمجھانے کے لیے تو یہ دو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دلائل بھی بھرپور دیے، انجیل کی انہوں نے تائید کی، تورات کی انہوں نے تائید کی، انجیل اللہ نے ان کو دی، وہ انہوں نے ان کو بتایا، اور نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ان دلائل کے ساتھ ان کو معجزات بھی ایسے عطا فرمائے کہ اس وقت کے سارے لوگ ان معجزات سے بالکل عاجز آ گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔